یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 14۔ مولوی کرامت کو جودھا پور میں تیسرا دن تھا۔ چراغ دین کے ساتے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اسے فضل دین کی فکر کھائے جا رہی تھی، جسے اکیلا پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر اب وہ کمشنر صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف رحمتے اور اس کی بیٹی جودھا پور میں بالکل اکیلی تھی۔ تیسری طرف غلام حیدر نے 10 ایکڑ زمین چراغ دین کی بیوی کے نام کرنے کا اعلان کر کے ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی تھی۔ شریفہ رحمت بی بی اور اس کی بچی کے ساتھ چولہے کی انگنائی میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مولوی کرامت 2 قدم دور باندھ کی چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 100 طرفہ تفکرات کی آندھی چل رہی تھی۔ خدا جانے صاحب کمشنر اسے تحصیل بلا کر کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی ایسی واسی بات تو نہیں کی تھی جس سے صاحب کو کچھ شک پیدا ہوا ہو۔ شاید انگریز بہادر اس سے چراغ کی کسی خفیہ دشمنداری کی بابت سوال کرنا چاہتا تھا۔ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر سر جھٹک دیا اور 10 ایکڑ زمین پر غور کرنے لگا جو رحمتے کے نام ہونے والی تھی۔ لیکن رحمتے زمین کو کیا کرے گی؟ چراغ دین تو مر چکا تھا، جبکہ وہ اتنی دور قصور میں رہ کر اسے کیسے کاشت کر سکتا تھا؟ بہرحال یہ بات کی باتیں تھیں۔ اول تو اسے کل ہر حالت میں تحصیل جانا تھا۔ خیر دین ٹانگے والے سے اس نے بات کر لی تھی، جو روزانہ جودھا پور سے جلال آباد سواریاں لے کر جاتا تھا۔ اس نے کرایہ زیادہ مانگا تھا، پورے 1 روپیہ وصول کر رہا تھا، مگر 15 کوس پیدل طے کرنا بھی تو مشکل تھا۔ سارا دن سفر میں کٹ جاتا۔ اس طرح 1 روپے کا نقصان تو ہو جاتا، مگر خیر دین کا ٹانگا اسے دن نکلتے ہی جلال آباد پہنچا سکتا تھا، اگر صبح کاذب سے پہلے چل نکلتا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ رحمت بی بی نے مولوی کرامت کو مخاطب کر کے کہا، بھائی کرامت، کچھ پتا ہے کہ سرکار بہادر نے تمہیں کیوں تحصیل بلایا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے سرکار صلح کرانا چاہتی ہے، تمہیں بیچ میں ڈال کے۔ مولوی کرامت نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، دیکھ رحمتے، سرکار کا اس وقت تک کوئی پتہ نہیں چلتا جب تک بات کھل کر نہ کرے۔ میرا خیال ہے سرکار کو اتنی خبر تو ہو گئی ہوگی کہ یہ قتل سودھا سنگھ نے ہی کرایا ہے۔ اب رہی صلح کی بات، وہ تیری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے سنا ہے کہ پرچے کا مدعی غلام حیدر خود بنا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ فیروز پور بڑے صاحب کو ملنے گیا ہے۔ رحمت بی بی نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، بھائی کرامت، سنا ہے وائسرائے کی بیٹی کا غلام حیدر سے یارانہ ہے۔ آج مجھے فاطمہ اور رشیدہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے سودھا سنگھ کو فکر پڑ گئی ہے کہ غلام حیدر بدلہ لے کے رہے گا، اس لیے وہ صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے چھوٹے صاحب نے سکھوں سے رشوت کھا لی ہے، وہ تم کو بلا کر دھونس دھاندلی سے سودھا سنگھ کے ساتھ صلح کرا دے گا۔ مولوی کرامت نے فکر مند ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ شریفہ رحمت بی بی کی بات سن کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، ہائے ہائے، کیا زمانہ ہے بہن رحمتے، یہ تو تم نے بڑی نہ ہونی سنائی۔ پر وائسرائے کی دھی غلام حیدر سے ملی کہاں؟ نہ پر وائسرائے کو پتا ہے اس کہانی کا؟ رحمت بی بی چولہے میں جلتی لکڑیوں کو پھونک مارتے ہوئے بولی، اے شریفہ، بھلا مجھے اس کا کیا پتا؟ بڑے لوگوں کے ملن ملاپ کوئی ہم غریبوں سے پوچھ کر ہوتے ہیں۔ سنا ہے ادھر لاہور میں اونچے اونچے بنگلوں میں دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ فاطمہ کہتی تھی وائسرائے کی بیٹی بے حد چٹی گوڑی اور سونی سکھنی ہے، یوں ہی آنکھ سے دیکھے میلی ہو جائے، ایسی گوڑی تو پورے ولایت میں نہیں ہے۔ شریفہ نے فوراً رحمتے کی بات کاٹ کر لقمہ دیا۔ پر دیکھ رحمتے، اپنا غلام حیدر بھی تو چاند کا ٹکڑا ہے، اس جیسا گبرو اسے بھلا پورے ولایت میں ملے گا؟ آنکھوں سے خدا سلامت رکھے خون چھوٹتا ہے، اور رنگ مکھنوں پلے کا گلابوں میں ڈھلتا ہے۔ رحمت علی چپ کے بیٹھا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حقے کی نہ ایک طرف کی اور اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ سامنے خیر دین کھڑا تھا، ہاتھ میں چابک لیے۔ مولوی کرامت نے پیچھے مڑ کر رحمتے اور شریفہ سے رخصت لی، اپنی پگڑی درست کر کے باندھی اور نکل گیا۔
دونوں عورتیں دروازے پر آ کر مولوی کرامت کو تانگے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر دعائیں دینے لگی کہ خیر سلامت سے واپس لوٹے۔ مولوی کرامت کے بیٹھتے ہی تانگا چل پڑا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔